ہیں اگر اس طرح کے کوئی حادثات ہوتے بھی ہیں تو وہ رن اوے میریجز ہیں اصل میں جو معاملہ ہوتا ہے. اور ہوتا ہے اس میں کیا آپ کو پتہ ہے کہ جو لو میریجز ہوتی ہیں اس کی جو لائف بہت کم ہوتی ہے. چلو تو چلتی رہے, نہیں چلے تو یہ بالکل چند مہینوں میں اس کا بریک اپ ہو جاتا ہے. وہ جب یہ لوگ اپنی مرضی کی پسند کی لو میرج ہوتی ہیں اور وہ لو میرج کرنے کے بعد تھوڑے عرصے بعد ہی مسائل اور ناچاکیاں شروع ہو جاتی ہیں اور ناچاکیوں کے بعد یا طلاقیں ہو جاتی ہیں یا بچیاں گھر واپس آ جاتی ہیں تو اس کو پھر ایک رنگ دیا جاتا ہے جبراً تبدیلی مذہب کا. وہ پھر ٹھیک ہے, یعنی وہ عورت کے پاس ایک ہتھیار اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ عورت کارڈ استعمال نہیں ہوتا. یہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمان جو ہے وہ زیادتیاں نہیں کرتے. کیا مسلمان عورتوں کو طلاقیں نہیں ہو جاتی اور وہ پھر اپنا جو ایک غلط موقف یا مرد کو پھنسانے کے لیے یا مرد عورت کو پھنسانے کے لیے پروپیگنڈا نہیں کرتے؟ وہاں پہ بھی دراصل جو ہے وہ معاملات بالکل اسی طرح ہو رہی ہیں. یہ عشق کے معاملات ہوتے ہیں, یہ بھاگ کے شادیاں کرنے والے معاملات ہوتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ پھر ہم رنگ دے دیتے ہیں کہ جی یہ فورس کنورژن ہے اور فورس میرجز والے معاملات ہیں. تو یہ باقی رہی بات کہ جبراً تبدیلی مذہب, میں پھر آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہاں پہ جبراً تبدیلی مذہب چلیں تلوار کے زور پہ جو ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن مجھے بتائیں کہ یورپ میں کون سی جو ہے وہ جبراً تبدیلی مذہب ہو رہی ہے؟ اور اس وقت جو ہے وہ پاکستان دنیا کا جو ہے وہ بڑھتا ہوا تیزی سے جو ہے وہ اسلام ایک مذہب جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ یہ رپورٹ موجود ہے کہ اسلام جو ہے وہ تیزی سے بڑھتا ہوا مذہب ہے. دراصل یہ ساری سازش ہے انڈیا کی اور غیر مسلم ممالک کی, این جی اوز کی, کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا امن و امان جو ہے وہ اس کو تباہ و برباد کیا جائے. یہاں پہ جو 75 سال سے جو تمام اقوام تمام مذاہب کے لوگ جو ہے وہ مل بیٹھ کے زندگی گزار رہے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ تصادم پیدا کیا جائے, ان میں انتشار پیدا کیا جائے, پاکستان کے حالات کو جو ہے وہ تباہ و برباد کیا جائے. ان کے جو نیوکلیر اثاثے ہیں اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر اسینشنز لگائے جائیں, پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ایک رواداری ہے مذہب کو لے کے وہ ختم کی جائے. تو یہ اصل میں جو پاکستان دشمن عناصر ہیں یہ ساری ان کی جو ہے وہ سازشیں ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ای یو ڈس انفو لیب ہے, ایک تحقیقاتی یورپین ادارہ ہے, اس نے یہ رپورٹ دیا ہے کہ ہندوستان پچھلے 15 سال سے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے اور بے شمار ایسی جھوٹی این جی اوز بنا کے فرضی ناموں سے جو ہے وہ این جی اوز بنا کے فرضی ناموں سے نیوز چینل بنا کے یہ جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کو جبراً اسلام قبول کروایا جا رہا ہے, کم عمری کی جو ہے وہ شادیاں ہو رہی ہیں سندھ میں اور تھرپار میں اور اس طرح کے علاقوں میں جہاں یہ لوگ رہتے ہیں, زیادہ ان کی جو ہے وہ تعداد ہے, وہاں پہ ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے. کہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ملینز آف ڈالر انہوں نے جو ہے وہ اسپینڈ کیے ہیں اور پچھلے 15 سال سے. یہ آپ ای یو ڈس انفو لیب کی جو ہے وہ رپورٹ پڑھ کے دیکھ لیجئے. یہ یعنی ایک پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کا جو ہے وہ ایک ہے. وگرنہ پچھلے 75 سال سے آپ دیکھیں کہ مسلم غیر مسلم اکٹھے نہیں رہ رہے. کیا ان کا آنا جانا بود و باش سارے معاملات کاروبار کی اکٹھے مشترکہ نہیں کر رہے؟ تو اصل میں یہ جو مذہبی رواداری ہے یہاں پہ یہ اس کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں, یہ ان کا ایجنڈا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ بہت بردباری سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان تمام سازشوں کا جو ہے وہ نہ صرف شکار نہیں ہونا بلکہ اس سے بچنے کی بھرپور کوشش بھی کرنی اور لوگوں کو بھی اس سے اویئر کرنا ہے. ہم بات کر رہے تھے جبر کے حوالے سے, تو میں آپ سے ایک بہت دفعہ ایسا معاملہ سامنے آیا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے ریاستی جبر. ریاستی جبر تو میں پہلے شروع میں کہہ چکا ہوں ہرگز ہمارے یہاں پاکستان میں موجود نہیں ہے اسلام کے حوالے سے, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ اسلام کے مخالف لوگ کام کرتے ہیں ان کو زیادہ سہولیت ملتی ہے. ریاستی جبر کا معاملہ تو ایک ہوتا ہے تنظیمی جبر. اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں اگر کوئی کہے کہ کوئی دیوبندی, کوئی بریلوی, کوئی اہل حدیث یا شیعہ کوئی تنظیم جو ہے وہ تنظیمی طور پہ اسلام قبول کرانے کے لیے جبر کرتی ہے, یہ بھی اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں. کوئی کا دکا واقعہ کوئی کسی محلے کی بیس کے اوپر کوئی لوکل کمیونٹی کے حوالے سے پیش آ جائے, کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے نہ ریاست ذمہ دار ہے, نہ اسلام ذمہ دار ہے, نہ کوئی مذہبی تنظیم ذمہ دار ہے. لیکن ایک اس کے مقابل میں بڑی ایک عجیب چیز ہے جو میں خود کئی دفعہ کئی لوگوں سے سن چکا ہوں کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں, خود ان کو جبر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ اس طرح کہ بسا ان کی کمیونٹی کی طرف سے, ان کی مذہبی تنظیمات کی طرف سے,
اس کے بعد ان کے خاندان کی طرف سے. دیکھیے جہاں تک خاندان کے جبر کا جوابی جبر کا تعلق ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کسی مذہب سے مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کا جو خاندان اس کے اوپر جبر کرتا ہے, اگرچہ قانونی طور پہ وہ درست نہیں ہے اور وہ ہے بھی حقیقت, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کوئی مذہب اس کا ذمہ دار وہ بھی نہیں, ٹھیک ہے بالکل دیانتداری سے. لیکن میں نے یہ ایسی باتیں سنی ہیں کہ کچھ مذہب جو ہے مختلف مذاہب ہیں ان کی جو نمائندہ تنظیمیں ہوتی ہیں یا ان کے نمائندہ جو شخصیات ہوتی ہیں ان کی طرف سے بھی اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں کہ وہ جبر کا حصہ بنتے ہیں, وہ جبر کا. تو آپ کے یقیناً آپ کے سامنے لوگ ایسے آتے ہیں کہ جو اپنا مذہب کو اسلام قبول کرتے ہیں, پھر ان کے ساتھ جو وہ جبر کیا جاتا ہے جو اصل اور حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ جبر ہے اس معاشرے میں زیادہ ہو رہا ہے جس کا ذکر نہیں کیا جاتا. میں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یعنی اس کو نا اس وقت بہت پورٹریٹ کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں اور خصوصاً پاکستان کو ٹارگٹ کر کے. چلے فرض کریں ایک لمحے کے لیے ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ پاکستان میں جبر ہو رہا ہے. یورپ میں اس وقت کون سا جو ہے وہ جبر ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں اور اسلام سب سے تیزی سے بڑھنے والا وہاں پہ ایک مذہب بنا ہو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایک فرد بھی اگر اس جبرن اسلام کو تو نیکی کی وجہ سے نا, تو جب نیکی کے اوپر قرآن خود تلوار چلا دے گا کہ لا اکراہ فی الدین, تو ہاں مجھے بتائیے کہ اس کی کوئی نیکی رہے گی؟ یہ ویسی بات پورے کا پورا پروپیگنڈا ہے. اس کے بعد عقیدہ ہے کہ کوئی جبر سے کسی کو مسلمان کرے گا تو اس کا یہ فیض ثواب کی بجائے اس کو گناہ دے گا, اس کو گناہ ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر دنیا میں, حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا میں اگر کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کے ساتھ زیادتی کی تو حشر والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے اس کی نمائندگی اور وکالت کریں گے. آپ دیکھیں کتنی اہم بات. اچھا دوسری بات کہ